نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصن من شجرة فجعل بذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تعالى يتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل کرم کیا کہ یہ مغرب کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل کرم کیا، ہمیں اپنے گھر پر بلایا اور یہ مغرب کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ہمیں مسلمان بنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیے اور یہ عظیم شان کلمہ ہمیں نصیب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کا مقصد ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے سب کچھ نہ ہونے کا یقین بھی ہمارے اور آپ لوگ کے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقوں پر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیر طریقوں کی ناکامیابی کا یقین یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 آسمان اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے اتنا بڑا ہے جس طرح ایک بڑے گراؤنڈ میں چھوٹا سا گیند پڑا ہوا ہو۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے یہ زمین پانی کے اوپر بچھایا ہے اور اس زمین پر مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اس زمین سے مختلف قسم پھل میوجات وغیرہ اگاتا ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے پرورش فرعون کے گھر میں کیا، اور اللہ پاک وہ ذات ہے اس موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنے ماں کی گود میں واپس کر دیا۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں کر دیا اور نمرود کی ہلاکت معمولی سے مچھر کی وجہ سے کیا۔ اللہ پاک وہ ذات ہے دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک وہ ذات ہے جو یوسف علیہ السلام کو کن میں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
इल्ला लहवन व लइब। ये दुनिया की ज़िंदगी ये ज़िंदगी नहीं है मगर खेल कूद है। व इन्न दारल आखिरत, यकीनन आखिरत का घर, लहियल हयवान, वही सच्चा घर है। लौ कानू यअलमून, काश हम सब समझते थे। ये दुनियावी घर ये तो आरजी घर है, हकीकी घर तो जन्नत में है, आखिरत में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए ए पैगम्बर, हुवल्लज़ी, अल्लाह पाक वो ज़ात है, ज़रअ लकुम फिल अर्ज़। अल्लाह पाक फरमाते हैं ए पैगम्बर कह दीजिए इन लोगों को कि मैंने आप सबको ज़मीन पर पिलाया है। व इलैहि तुहशरून, फिर इकट्ठे हो जाओगे, हमारे पास आ जाएंगे। हमें किस लिए पैदा किया है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाते हैं मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन अच्छा काम करता है। वमल हाज़िहिल हयात दुनिया, ये दुनिया जो है ना, दुनिया की ज़िंदगी ये खेल कूद है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वहुवा माअकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम जो कुछ करते हो, जहाँ भी करते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। तुम जो कुछ करते हो, बसीर, वो देखने वाले है, वो सब कुछ देखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, इस ज़िंदगी के बारे में भी हम इस दुनिया में इम्तिहान में है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अपने किताब में लिखता है, जिस तरह दुनियावी इम्तिहान होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, जब 3 घंटे पूरे हो जाए तो टीचर आके पर्चा वो पेपर जो है ना वो लेता है। इस तरह हम भी इस दुनिया में इम्तिहान में है। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन अच्छा काम करता है। जब हमारी ज़िंदगी भी पूरे हो जाएंगे तो मौत आ जाएगा। फिर यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह एग्ज़ाम के बाद, इम्तिहान के बाद एक वाइवा होता है, हर कोई ये दुआ करता है कि अल्लाह मेरा वाइवा पास कर दे, मेरा नौकरी हो जाएगा, मेरा जॉब लग जाएगा। इसी तरह इस दुनिया से हम चले जाएंगे, वह भी हमारा वाइवा होगा। 8 सवाल पूछे जाएंगे, 3 सवाल कब्र में होंगे, 5 सवाल महशर के मैदान में होंगे। कब्र के 3 सवाल, सबसे पहला सवाल होगा, मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। अगर हमने रब चाहे ज़िंदगी गुजारा हो इस दुनिया में, अल्लाह के अहकामात को माना हो, तो हम जवाब देंगे कि रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह के अहकामात को नहीं माना तो यह हम कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन वहाँ हमारा ज़बान पर ही जारी नहीं होगा कि हमारा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा कब्र में कि तुम्हारा दीन क्या है। अगर हमने यहाँ अल्लाह के अहकामात को माना हो, सही रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजारा हो, तो हम कहेंगे कि हमारा दीन इस्लाम है, वरना हमारी ज़बान पर ये जारी नहीं होगा उस वक़्त कि हमारा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक सामने लाया जाएगा, फरमाएगा कि इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कौन है। अगर हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारा हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाया हो, हमारा उठना बैठना, रास्ते में चलना, ये सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो, हमारा लिबास, हमारा बदन अगर हुज़ूर के तरीक़े पर हो, हमारा गम, हमारा शादी वग़ैरह ये सब कुछ हुज़ूर के तरीक़े पर हो, हमारा सोना, हमारा उठना ये हुज़ूर के तरीक़े पर हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारा पैगम्बर है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हट कर ज़िंदगी गुजारा हो, यहाँ तो हम कहेंगे कि हमारा पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
لیکن وہ ہمارے زبان پر جاری نہیں ہوگا کہ ہمارا پیغمبر کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاری نہیں ہوگا۔ 5 سوال محشر کے میدان میں ہوں گے کہ اے انسان، تمہیں زندگی دیا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارا ہے؟ ہم سب کو اپنے اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارا ہے۔ ہم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں کیسے آئے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ شعر فرماتے تھے اس دنیا کے بارے میں، یا اہل لذات دنیا لا بقاء لها، یا اہل لذات دنیا لا بقاء لها، ان اغترار بذل فحمق۔ یا اہل لذات دنیا، اے دنیا سے لذت حاصل کرنے والے، اے دنیا سے محبت کرنے والے، لا بقاء لها، یہ دنیا باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ گھر ہے، یہ گاڑیاں وغیرہ، یہ بینک بیلنس، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان اغترار بذل، یقیناً اس سائے سے دھوکہ کھانا جو سایہ ختم ہونے والا ہے، فحمق، وہ بیوقوفی ہے۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ نے اس شعر کی تشریح کی ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ جب کسی کو نیند آ جائے، ہم سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، نیند میں ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے نعمتوں میں ہوتے ہیں، باغوں میں ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، بنگلے ہوتے ہیں، مزے میں ہوتے ہو، ایک دم ہمارے آنکھ کھل جاتے ہیں، جو کچھ ہم نے خواب میں دیکھا تھا وہ وہی رہ گیا، خواب میں رہ گیا۔ جس طرح آنکھ کھلنے سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں یہ خواب دیکھتے ہیں، ہم بھی خواب میں ہیں۔ جب ہمارے حقیقی آنکھیں کھل جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، حقیقی آنکھیں کھل جائیں گے، یہ دنیا کی خوشیاں، یہ سب کچھ، مال، اولاد، جائیداد، یہ سب کچھ یہی رہے گا، ہم نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے، وہ معاشر کے سوالوں میں سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہیں زندگی دیا، تم نے زندگی کیسے گزارا ہے۔ اگر زندگی اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارا ہو تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارا ہے۔ معاشر کے سوالوں میں سے دوسرا سوال ہوگا کہ اے بندہ، میں نے تجھے جوانی دیا تھا، جوانی کیسے گزارا ہم نے؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جوانی کیسے گزارا ہے، دنیا کے لہو لعب میں، کھیل کود میں گزارا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، اے انسان، تو نے مال کیسے کمایا؟ حلال تھا، حرام تھا، سود سے پاک تھا یا نہیں؟ چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے تو مال کمایا لیکن کیسے خرچ کیا؟ مال تو کمایا لیکن کیسے خرچ کیا؟ جائز کاموں میں خرچ کیا ہے کہ یا نہیں؟ پانچواں سوال ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، تجھے سب کچھ علم تھا، تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ تجھے یہ علم تھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، حضور کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ کے احکامات میں سے سب سے پہلا حکم وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ، یقیناً اگر مومن مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے، یرید بہا وجہ اللہ تعالی، اور اس میں اللہ کی رضامندی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی ہو، یتحافظ عنہ ذنوبہ، اس سے وہ گناہ معاف کیا جائے گا، کما تحافظ ھذا الورق عن ھذہ الشجرۃ، جس طرح سردی کے موسم میں پتے درخت سے گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح گناہوں کو بھی مٹائے گا، گرائے گا بدن سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے، ظلم ہے اس شخص کے لیے جو مؤذن کا آواز سن کر وہ مسجد میں نہ جائے۔ مسجد مؤذن جب اذان کرتا ہے تو کچھ اور کے لیے نہیں بلاتا کہ یہاں مسجد میں آ کر ہمارے ساتھ کام کرو، کوئی بوجھ اٹھاؤ، اس طرح نہیں بلاتا۔ وہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے اللہ کے بندے نماز کی طرف آؤ،
حی علی الفلاح، اے اللہ کے بندے کامیابی کی طرف آؤ، یہی کامیابی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، دکانوں میں مشغول ہوتے ہیں، دفتروں میں مشغول ہوتے ہیں، اذان سن کے پھر بھی مسجد کو نہیں جائیں گے۔ قیامت کے دن 4 ایسے لوگ ہوں گے، وہ بہانے بنائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ ان 4 کے بہانے رد کر کے ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، تم نے میرے احکامات کو کیوں نہیں مانا؟ میرے احکامات کیوں نہیں مانا؟ آپ نے میرے عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم تو دکان میں تھے، ہم تو تجارت میں مشغول تھے، ہم تو دفتر میں تھے، اسی وجہ سے مشغول تھے، اسی وجہ سے نماز پڑھے ہیں، تیرے عبادت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کو بلائے گا، فرمائے گا کہ شعیب علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی کام میں مشغول تھے، لیکن میرے عبادت کو تو نہیں چھوڑا، میرے حکم کو تو مان لیا ہے، میرے حکم کو تو نہیں چھوڑا۔ اس کا بہانہ رد کیا جائے گا۔ دوسرے شخص کو بلائے گا، اس کو کہو گے کہ اے میرے بندے، تم نے میرے عبادت کیوں نہیں کی؟ میرے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تو بیمار تھا، جب ہمارا سر پر معمولی درد ہو جاتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں کہ آج میں تو بیمار ہوں، گھر میں نماز پڑھوں گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید ہے کہ میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، جوانوں کو اکٹھا کر کے اس کو کہو کہ مجھے ایندھن جمع کرائے، وہ ایندھن لے کے جاؤ ان لوگوں کے گھروں میں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو جلاؤ۔ وہ کہیں گے میں تو بیمار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو بلائے گا۔ ایوب علیہ السلام کو تو زیادہ بیماری تھی، اس نے تو میرے احکامات کو نہیں چھوڑا، میرے حکم کو تو نہیں چھوڑا، میرے عبادت کو نہیں چھوڑا، وہ حکم بھی رد کیا جائے گا۔ تیسرے بندے کو بلائے گا، اس کو کہو گے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے عبادت کیوں نہیں کی؟ میرے احکامات کو کیوں نہیں مانا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تو نوکر تھا کسی کا، میں تو غلام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بلائے گا، یہ بھی غلام تھا، اس نے تو میرے احکامات، میرے عبادت کو تو نہیں چھوڑا۔ تیسرے کا بھی بہانہ رد کیا جائے گا۔ چوتھے کو بلائے گا، اس کو کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے میرے عبادت کیوں نہیں کی؟ تو نے میرے احکامات کو کیوں نہیں مانا؟ وہ کہے گا کہ اللہ، میں تو غریب تھا، فقر و فاقے میں زندگی گزار رہا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا۔ سب سے بڑا غریب تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، لیکن اس نے تو میرے عبادت کو نہیں چھوڑا، میرے احکامات کو تو نہیں چھوڑا۔ ان 4 کے یہ بہانے جو ہے وہ رد کیا جائے گا، ان کو جہنم کی حکم دیا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے، یہ صحیح زندگی گزارنے کے لیے، صحیح زندگی، صحیح عبادت کرنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو یہ دعوت دیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں کو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تمہاری تابعداری کرے، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے، اس نے بھی 13 سال اس قوم کو دعوت دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی، کیوں؟ ہمارے لیے۔ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی، اتنی تکلیفیں پہنچائی، پتھر سے اتنے مارا گیا کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ غزوہ احد میں اس کو بہت تکلیفیں پہنچائی، دان مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کر کہا کہ اے حضور، بد دعائی کرو اس قوم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس قوم کو ہدایت کریں، جانتا نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو ڈر گیا،
میں تو ڈر گیا آپ نے ہاتھ اٹھائے ایسا نہ ہو کہ بد دعائی کرے جس طرح نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تھا اب بھی عذاب آنے والا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ نہیں تھا۔ میرے بھائیو دوستو، یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ کام اب ہماری ذمہ ہے، اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ صحیح زندگی گزارنے کے لیے یہ کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو اپنے دلوں میں میرے لیے جگہ دو، مجھے اپنے دل میں جگہ دو۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے جگہ کیسے ہوگا؟ ہمارے دل کے سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہوگا، اللہ کی بڑائی کو سننا ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، ہر بندہ 4 مہینے کا ارادہ تو ضرور کرے، چلنے کے لیے ضرور ارادہ کرے انشاءاللہ۔ تو 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اپنی زندگی کی قیمت ہی کرنا چاہیے میرے دوستو۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔